السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہماری بہت اچھی لسنر غوثیہ نے کانپور سے شیئر کی ہے۔ یہ کہانی ان کے محلے کے ایک لڑکے کی ہے۔ آئیے ہم اس کہانی کو غوثیہ کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ ہماری گلی کے کونے والا گھر دادی بوا کا تھا۔ میری دادی کے پاس ان کا آنا جانا رہتا تھا۔ دادی بوا کا گھرانہ ہمارے گھرانے کی طرح بہت بڑا تھا۔ 4 بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ چھوٹی جگہ، افراد زیادہ، وہی مسئلے مسائل جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک بات تھی، ان میں اتفاق بھی بہت تھا۔ باہر کا کوئی بھی بندہ بیجا مداخلت کرتا تو یہ سب ایک ہو جاتے۔ دادی بوا اور میری دادی آپس میں بہت سارے دکھ سکھ کہہ لیا کرتی تھی۔ دادی بوا کا پوتا امان، وہ 13 سالہ بچہ، بے انتہا شرارتی اور چلبلا لڑکا تھا۔ آئے دن اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بات سننے میں آتی۔ اب تو اس کو ایک نئی لت لگ گئی تھی۔ کچھ عرصے سے اس کو پتنگ بازی کا جنون چڑھ گیا تھا۔ میں دن میں جب بھی چھت پر جاتی، امان مجھے اپنے گھر کی چھت پر پتنگ اڑاتا دکھ جاتا۔ ایک دن دادی بوا آئیں تو میں نے ان سے کہہ ہی دیا، دادی بوا، امان سارا دن دوپہر میں پتنگ اڑا رہا ہوتا ہے، اس کو لو نہ لگ جائے، اتنا مدہوش ہوتا ہے، مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ گرا نہ جائے۔ وہ بھی عاجز آئی ہوئی تھی، مجھ سے کہنے لگی کل سے چھٹیاں پڑ جائیں گی، اب منجلی بہو میکے اپنے گاؤں جا رہی ہے، اس کی بہن کی شادی ہے، وہ آ جائے تو تمہارے پاس اس کو ٹیوشن پڑھنے بھیجوں گی۔ میں تھوڑا سا گھبرا گئی، ان کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو پڑھانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ چھٹیاں ہو گئیں۔ ایک دن اچانک خبر ملی کہ امان کا انتقال ہو گیا۔ اس خبر سے ہم سب کو جھٹکا لگا، ایسا لگا کسی نے افواہ پھیلائی ہے۔ دادی مجھے ساتھ لیے دادی بوا کے گھر جا پہنچے۔ دادی بوا گھر پر ہی مل گئی۔ وہ گھر پر ایک پرانی ملازمہ کے ساتھ تھی۔ سارا گھر امان کی نانی کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ وہ دادی سے گلے مل کر بے حد روئے۔ ہمارے ذہن میں تو یہی سوال اٹکا پڑا تھا، آخر ایسا کیا ہوا؟ وہ امان جس میں تو لگتا تھا بجلی بھری ہے، کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر۔ اس لڑکے نے پورے محلے کے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ وہ دنیا سے ہی چلا گیا؟ وہ کچھ سنبھلیں تو انہوں نے جو بتایا اور ہمیں بعد میں جو لوگوں سے پتہ چلا، اس کا خلاصہ کر رہی ہوں۔ ابھی ان کی بہو کو گئے 15 دن ہی ہوئے تھے، وہاں جا کر شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ بہن کی شادی سر پر تھی، کرنے والے 100 کام تھے۔ ان کو یہی افسوس رہ گیا کہ وہ اپنے بیٹے کا خیال نہ رکھ پائے، لیکن وہ یہاں بھی کہاں ان کی بات سنتا تھا۔ اس کا نانی کے گھر جا کر بھی وہی حال تھا، بلکہ اور آزادی مل گئی تھی۔ وہاں کی چھت تھوڑی بڑی تھی، لیکن اس کی 4 دیواری بہت نیچے تھی۔ ماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ پتنگ اڑانے سے باز نہیں آتا تھا۔ وہاں نکڑ پر پتنگ کی دکان بھی تھی، اور صرف امان ہی نہیں، اور بھی بچے وہاں چھتوں پر پتنگ اڑاتے تھے۔ گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک کھنڈر نما مکان تھا۔ اس دن بھی گھر کے سارے لوگ بازار گئے ہوئے تھے۔ امان اور اس کے نانا ہی گھر پر تھے، اور اس کی ماں سختی سے منع کر کے گئی تھی کہ چھت پر نہیں جانا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی، نانا کی آنکھ لگ گئی اور وہ پتنگ اٹھائے چھت پر جا پہنچا۔ اس وقت ارد گرد کی چھتوں پر بھی لوگ پتنگ اڑا رہے تھے۔ امان کے پاس 2 ہی پتنگیں تھیں۔ کچھ دیر اڑانے کے بعد اس کی ایک پتنگ کٹ گئی۔ اس نے دوسری اٹھا لی۔ اب اس کا اور اطراف کے لڑکوں کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ اس نے 2 پتنگیں کاٹ بھی دی۔
وہ اتنا خوشی اور جوش میں آ گیا کہ اس کو اطراف کا ہوش بھی نہ رہا، اور پھر اس کی پتنگ اس کھنڈر نما مکان کے ساتھ موجود درخت پر جا کر اٹک گئی۔ اطراف کے لڑکے تو خوش ہو گئے، اس کے پاس اور پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ خرید لاتا۔ اس وقت اس پر پتنگ بازی کا نشہ چڑھا ہوا تھا۔ پتنگ اس کی بالکل صحیح تھی، بس وہاں اٹکی پڑی تھی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے گھر سے نکل گیا۔ اس کے دماغ میں یہی تھا کہ جا کر کسی طرح اپنی پتنگ نکال لے۔ اوپر سے تو گھر فاصلے پر نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ 2 گلی آگے تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کھنڈر نما مکان تک پہنچا۔ یہ گلی سنسان بھی تھی، اور جو جلا ہوا ٹوٹا پھوٹا مکان تھا اس کے در و دیوار اور دروازے ٹوٹے ہوئے تھے۔ 3 سال پہلے حادثاتی طور پر اس میں آگ لگ گئی تھی۔ جانی نقصان تو نہیں ہوا تھا۔ جو لوگ بھی رہائش پذیر تھے وہ اس مکان کو چھوڑ گئے۔ اس کے بارے میں بڑی باتیں مشہور تھی۔ کوئی بھوت پریت کا چکر کہتا، کوئی جادو ٹونے کی بات کرتا۔ اس گھر کی ملکیت کے دعوے دار بھی بہت تھے۔ کیس چل رہا تھا، اس لیے نہ اس کی مرمت ہوئی اور نہ ہی کوئی آ کر بسا۔ اتنے ٹائم سے دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث کافی مخدوش ہو چکا تھا، بلکہ اس ٹوٹے گھر سے لوگوں نے آوازیں بھی سنی تھی۔ کبھی بچے کے رونے کی آواز، کبھی کھیلنے کی۔ کوئی کہتا تھا یہ افواہ ہے، پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ گاؤں میں تو لوگ جلدی سو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی رات 2 بجے اپنی چھت پر سو رہا تھا۔ آنکھ کھل گئی تو وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اس نے اس درخت پر چھوٹی چھوٹی روشنیاں دیکھی۔ اس نے لوگوں کو صبح بتایا، اور پھر اسی طرح اس درخت کے اور اس مکان کے حوالے سے اگر کچھ تھا بھی تو کچھ لوگوں نے مشہور کر دیا۔ یہ لوگ تو یہاں رہتے نہیں تھے۔ امان کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ پتا ہوتا بھی وہ تو بس جنون میں تھا۔ وہ اس درخت تک پہنچ گیا۔ امان نے پہلے تو اس ڈھلتی شام میں درخت پر بہت سارے پتھر اٹھا کر مارے کہ اس کی پتنگ نکل جائے۔ آتے جاتے راہگیروں نے اس کو منع بھی کیا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ وہ تو بس پتنگ کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ جب اس نے کئی پتھر مار ڈالے اور پتنگ نہیں نکل پائی تو وہ اس کھنڈر میں داخل ہو گیا۔ وہاں کی چھت سے درخت اور اس پر اٹکی پتنگ اس کے بس 1 ہاتھ کے فاصلے پر تھی۔ وہ چڑھ کر اوپر پہنچ گیا۔ ادھر اس کی ماں بھی گھر آ چکی تھی۔ اس کو گھر میں نہ پا کر وہ بھی سیدھا چھت پر چلی گئی۔ ادھر امان چھت پر پہنچ چکا تھا۔ جو پتنگ نیچے سے قریب معلوم ہو رہی تھی، اوپر جا کر تو وہ فاصلے پر دکھی۔ اس کی اماں کو جب وہ چھت پر نہیں ملا تو اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو وہ اس کو کھنڈر کی چھت پر دکھ گیا۔ ماں نے چیخ کر آوازیں دی، امان نیچے اترو، لیکن آواز کہاں پہنچتی۔ شور سن کر بہت سے لوگ اپنی اپنی چھتوں پر آ گئے۔ نانا بھی اس کو وہاں دیکھ کر اس گھر کی طرف بھاگے۔ دوسری چھتوں پر موجود لوگ بھی تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی آواز لگانے لگے اور امان سنبھل سنبھل کر چھت کے کنارے پر جا رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ کنارے پر جا کر ہاتھ بڑھائے گا تو پتنگ نکال لے گا۔ اچانک اس کو پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ وہ چونک کر پلٹا۔ ڈھلتی شام کے سائے میں سفید لمبے چوغے اور لمبی داڑھی میں ایک آدمی کھڑا تھا جو غضبناک نظروں سے اس کو گھور رہا تھا۔ وہ ڈر گیا۔ اس کو پلٹتے اور ڈرتے سب لوگوں نے دیکھا، لیکن وہ آدمی صرف امان کو نظر آ رہا تھا۔ اس نے امان سے کہا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے پتھر سے میرا بچہ مر گیا جو ابھی اس دنیا میں آیا تھا۔ اب جان کا بدلہ جان ہے۔ امان کا پیچھے پلٹ کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنا سب نے دیکھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ کسی کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا وہاں سے لڑکھڑا کر نیچے گرنے کا تماشا اس کی ماں سمیت اور لوگوں نے بھی دیکھا۔ کہنے والے کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا
جیسے اس کو کسی نے اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ گلی میں داخل ہوتے ہی نانا نے بھی اس کو نیچے گرتے دیکھا۔ اس کو اسی وقت اسپتال لے کر بھاگے۔ ہفتہ بھر وہ اسپتال میں رہا، لیکن بہت بری حالت میں۔ اس کی ہڈیاں تو ٹوٹی ہی تھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کو سر پر چوٹ بھی آئی تھی۔ وہ چیختا تھا اور زور زور سے چلاتا تھا کہ وہ آدمی مجھے نہیں چھوڑے گا، میں نے اس کے بچے کو مار دیا۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ دماغ پر لگی چوٹ کا اثر ہے، لیکن دیکھنے والوں نے جو دیکھا اور اس کی باتوں سے سب کو اندازہ ہو گیا کہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ جب ہفتہ پہلے فون آیا تو اس کے والد اسی وقت چلے گئے تھے۔ بہت ڈاکٹری علاج ہوا، آخرکار ایک بزرگ کو لا کر دکھایا، لیکن اسی شام اس کا انتقال ہو گیا۔ ماں کے دماغ پر اثر ہو گیا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ دادی بوا تو اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں جا پائی، باقی سارا گھر تدفین میں گیا تھا۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا۔